فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، بڑے موقع سے بڑھا فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ارے بولو بھائی بولو، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اس لیے کہ نبیوں نے پیغمبروں نے دعائیں کی۔ اچھا تم اور ہم پیدا ہوئے نا تو کان میں بتا دیا گیا کہ مبارک ہو تم حضور کے امتی ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا، پتہ لگ گیا حضور کے امتی ہیں، انہوں نے دعائیں کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اجعلنی من امتی محمد، عرض کرنے لگے اے مولا اے پروردگار اے رب لم یزل لا یزال، مجھے اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دے۔ انہوں نے دعا کی مولا اس امت میں شامل کر دے، مگر اللہ کا کرم تو دیکھو، ہم نے کوئی دعا نہیں کی ہے، ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی کہ اللہ اس امت میں شامل کر دے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے بغیر جھولی پھیلائے تمہیں اور مجھے مدینے والے کا غلام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت سارے نبی ان کا مقام اپنی جگہ، میرے آقا کا مقام اپنی جگہ، اپنی جگہ، تو پھر نبی کے عشق میں جھوم کے اور آقا کو یاد کر کے مچل کے کہا کرو کیا، شافع محشر کی جب سے۔ واہ واہ واہ، اچھا ایک بات جان لو، ہم بیٹھے ہیں ابھی یہاں کرسی پہ، مفتی ظفر نوری صاحب تبھی آئیں گے جب ہم یہاں سے جائیں گے، اور ہم تب جائیں گے جب آپ ہم کو سلیقے سے سن پائیں گے۔ سبحان اللہ، اور سلیقے سے کیسے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم کوئی ٹینشن میں تو نہیں آئے ہو، گھر سے کوئی صدمہ ودمہ تو نہیں ہے؟ صدمہ نہیں ہے نا، سنیوں کو کوئی صدمہ ودمہ نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہمیں کوئی بیماری ایسی ویسی نہیں، بیماری ہے تو عشق مصطفیٰ کی بیماری ہے۔ شافع محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی، شافع محشر کی جب سے، شافع محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی، کفر ظلمت کے اندھیروں سے رہائی مل گئی، شافع محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی، سبحان اللہ، جس کو دربار رسالت کی گدائی مل گئی، جس کو دربار رسالت، جس کو دربار رسالت کی گدائی مل گئی، یوں سمجھ لیجئے اسے، یوں سمجھ لیجئے اسے ساری خدائی، بے شک، سبحان اللہ، یوں سمجھ لیجئے اسے ساری خدائی مل گئی، شافع محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی۔ اب سنیں حضور کا معراج نامہ اللہ نے بیان کیا، سیر کرائی، سفر نہیں سیر، کیا فرق ہے؟ سفر ہوتا تیزی سے، سفر تھکا دیا کرتا ہے، اور سیر ہر تھکان کو ختم کر دیا کرتی ہے۔
اے میرے عزیزو غور کرو، سفر تھکا دیا کرتا ہے مگر سیر جو ہوتی ہے وہ تھکن کو ختم کرتی ہے۔ جب آدمی تھک جاتا ہے تو تھکنے کے بعد میں وہ سیر کرنے نکلتا ہے، اس کی طبیعت شاد ہوتی ہے، طبیعت کو سکون ملتا ہے۔ سیر اور سفر کا یہ فرق ہوتا ہے، سفر تیزی سے ہو جاتا ہے، سیر میں ایک ایک منظر کو قریب سے دیکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو قریب سے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانا جاتا ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ سیر ہوتی ہے اور وہ سفر ہوتا ہے۔ ادھر آپ بس میں بیٹھے تیزی سے نکل گئے، پہنچ گئے دلی سے لکھنؤ، ادھر آپ ٹرین میں بیٹھے پہنچ گئے تیزی سے دلی سے بیٹھے تو آپ لکھنؤ پہنچ گئے، بہار بنگال پہنچ گئے، جہاں جانا ہے پہنچ گئے۔ آج بیٹھے صبح کہیں، آج بیٹھے 2 گھنٹے میں کہیں، 3 گھنٹے میں کہیں، یہ سفر ہوا کرتا ہے مگر سیر آرام سے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے سیر کی ہے، سفر نہیں کیا ہے، اور سیر اکیلے نہیں ہوتی ہے، سیر کسی کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے فرمایا سیر کرائی ہے، سفر نہیں کرایا۔ اے اللہ کیسے کرائی سیر؟ اللہ نے فرمایا سیر کسی اور نے نہیں، میں نے کرائی ہے۔ سیر کرانے والا خدا ہے، سیر کرانے والا پروردگار ہے۔ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں مگر سنو تاجدار مدینہ کا فرمان سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اس امت کے امام نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، جب میں معراج کو گیا، جب میں سیر کر رہا تھا، جب میں مناظر دیکھ رہا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان موجود تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کا دست قدرت میرے شانوں کو میرے کاندھوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ تو لوگوں تم نے بھی دیکھا ہوگا جب 2 دوست نکلتے ہیں، 2 یار نکلتے ہیں سیر کرنے کے لیے، انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، بڑے مزے سے تفریح کے ساتھ ساتھ بڑے مزے سے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر 2 دوست ادھر سیر کیا کرتے ہیں، 2 یار ادھر سیر کیا کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو تو ذرا منظر بھی ملاحظہ کرو، سیر کرانے والا خدا، سیر کرنے والے مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا پیارے، اے میرے پیارے محبوب، میں سیر کرا رہا ہوں۔ سیر کا انداز بھی یہ ہوگا کہ تجھے وہ احساس دلاؤں گا کہ جس طرح یار یار کے ساتھ میں سیر کرتا ہے، اے میرے پیارے محبوب تجھے بھی میں اسی طرح سے سیر کراؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیر کرائی اللہ نے، حضور نے سیر کی۔ اب اس سیر کو ذرا دیکھیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا سیر کرائی، بعبدہ کسے کرائی؟ اپنے خاص بندے کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بعبدہ سیر کرائی، حضور کو سیر کرائی، لیلن کب کرائی؟ فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں۔ کتنا حصہ رات کا؟ تھوڑا حصہ۔ فرمایا زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، حضور نے پوری معراج کی۔ کیسا سفر ہے، پوری معراج حضور نے کی، بستر گرم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بستر آقا کا گرم رہا۔ یہ استقبال کر رہے ہیں علماء کا، خیر مقدم کر رہے ہیں، ان کی گلپوشی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ کر سنیں بات کو اور ذرا سمجھیں۔ معراج حضور کی ذرا دیکھیں، رات کے تھوڑے حصے میں، مختصر سے وقت میں، کتنا تھوڑا حصہ، زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ تم نے دیکھا ہوگا دروازہ کھولا، زنجیر ہلی، کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ، پھر رک جاتی ہے۔ بستر کتنی دیر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی دیر، چند لمحات، پھر بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور گئے بھی، آئے بھی، اقصیٰ میں نماز بھی پڑھائی، حضور تنا فتد اللہ کی منزلوں پہ بھی پہنچے، قاب قوسین بھی پہنچے، سدرہ سے آگے بھی بڑھے۔ حضور نے براق کے بعد رف اور اس کے بعد آگے کا تو حضور نے پوری سیر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی لامقام میں سب کچھ ہوا مگر بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی۔ کیا بات، کیا فلسفہ ہے؟ آؤ ذرا سنو، مفسرین کرام نے فرمایا یہ فلسفہ بھی ذرا سمجھو۔
ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत तुम्हारे मेरे ईमान सुन्नियों के ईमान सुन्नियत की जान सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम ने बताया कि मुस्तफा जान रहमत, मुस्तफा जान रहमत शमए बज़्म में हिदायत ताजदार मदीना जाने कायनात है, मेरे आका कायनात की जान है। ऐ लोगो हमारे जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है हाथ भी हिल रहा है, जब तक जिस्म में जान है ये आंख देख रही है, जब तक जिस्म में जान है ये कान सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जिस्म से जान निकली, हाथ ने हिलना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, आंख ने देखना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, कानों ने सुनना बंद कर दिया। जान है तो वजूद काम कर रहा है, जान है तो हाथ हिल रहा है, जान है तो आंखें देख रही है, जान है जिस्म में तो कान सुन रहे हैं। जान निकल गई, सब कुछ वहीं पर रुक गया, ठहर गया। ए मेरे अजीज गौर करो, ताजदार मदीना कायनात की जान है, हुजूर है, कायनात का निजाम चल रहा है, हुजूर मौजूद है, चांद सूरज गर्दिश कर रहे हैं, हुजूर मौजूद है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो रात आई मेराज की रात में, जब मेरे आका शबे मेराज मेरे मुस्तफा जमीन से आसमानों तक और आसमानों से अर्श आज़म तक गए, हुजूर जमीन से गए, इधर आका गए, मेरे आका की जिस्मानी मेराज है, मुस्तफा उधर मेराज को गए, इधर जाने कायनात गए तो कायनात का निजाम रुक गया, कायनात ठहर गई, कायनात का निजाम रुक गया। मुस्तफा गए, जंजीर हिल रही थी वहीं पे वक्त रुक गया, कायनात रुक गई, जहां हिल रही थी वहीं पे जंजीर रुक गई, जितना बिस्तर गर्म था उतना ही गर्माहट पर रुक गया। और जब मेरे आका वापस आए तो वहीं से फिर कायनात का निजाम शुरू हुआ, जंजीर ने दोबारा वहीं से हिलना शुरू कर दिया। बिस्तर जितना गर्म था उसकी गर्माहट बाकी रही, उसकी गर्माहट मौजूद रही, जाने कायनात गए, कायनात का निजाम रुक गया, आका आए तो कायनात का निजाम बहाल हो गया। आखिरी बात सुने और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात सुने, हुजूर मेराज को गए, बुलबुल सिदरा आ गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब को लेके आओ, जिब्रील जाओ महबूब को लेके आओ। शान देखे हुजूर की, बुलबुल सिदरा आए, देखा हुजूर आराम फरमा रहे, मुस्तफा आराम फरमा रहे, बुलबुल सिदरा ने देखा या अल्लाह हुजूर तो आराम फरमा रहे, कैसे जगाऊं बेअदबी न हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल तेरे जो ये लब है ना ये काफूर के ठंडे हैं और मेरे हबीब के जो तलवे हैं ना वो नूर के तलवे हैं। तेरे लब काफूर से बने, मेरे हबीब के तलवे नूर वाले तलवे, नूर वाले तलवे। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, दिल लगा के बोलो, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अल्लाह ने फरमाया कि अपने लबों को मेरे महबूब के तलवों से मस कर। अच्छा उससे भी पहले की बात, ये आखिरी बात है मेरी, सुन ले जरा दिल से। बुलबुल सिदरा आए, फरिश्ते साथ आए, फरिश्तों की फौज आई, देखा जमीन पे आकर कि आज उधर जन्नत को सजाया गया है, अर्श को सजाया गया है, जहन्नम को ठंडा किया गया है, जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान गुले कुद्स की पत्तियां अपने हाथों में लिए मुस्तफा के खैर मकदम के लिए खड़े हैं, वेलकम के लिए इंतजार में खड़े हैं। तो
ادھر تو ساری ادھر تو ساری تیاریاں نوری قندیلیں روشن ہیں ادھر، مگر ادھر جب آ کے دیکھا تو زمین پہ اندھیرا، زمین پہ تاریکی اندھیرا۔ اے لوگوں رات اندھیری، اور جب چاند چھپتا ہے نا آخر کی تاریخوں میں، آخر کی جو تاریخیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے نا اندھیری ہوتی ہیں بالکل راتیں، بالکل سیاہ راتیں ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ حضور کو آخر کی رات میں 27ویں شب میں معراج کرائی گئی۔ کیوں؟ ایک روز میرے آقا کو گناہگار امت کی یاد آ گئی، میرے مصطفیٰ اس امت کے غم میں رونے لگے، غمگین ہو گئے۔ حضور نے چادر کو اپنے اوپر ڈالا، چادر کے اندر میرے مصطفیٰ اپنی امت کا غم کرنے لگے، اپنے گناہگار امتیوں کو یاد کرنے لگے۔ کیا بنے گا میری امت کا کل میدان محشر میں، کیا ہوگا میری امت کا، پھر صراط پہ کیسے گزرے گی میری امت۔ اللہ نے فرمایا، یہ انداز دیکھا، پروردگار نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کیا غم ہے؟ عرض کیا مولا امت کا غم ہے، امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب غم نہ کر، فکر نہ کر، ایک ایسی کالی رات ہے، اس کالی رات میں تجھے بلاؤں گا، اس کالی رات میں اپنی کالی کملی لے کے آنا، اس کالی کملی میں امت کے کالے گناہوں کو لے کے آنا، تو ان کالے گناہوں کو لے کے آ جانا، ادھر میرے پاس آ کے یا مقام میں بیٹھنا، دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے، جیسا تو کہے گا تیرا رب ویسا کرتا جائے گا۔ اے میرے محبوب تو کہے گا تیرا رب کرتا جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، خدا کی قسم ہماری زبانیں اس لائق ہی نہیں کہ ہم حضور کی عظمتوں کا کما حق کہو، حق ادا کریں، بیان کر سکیں، نہیں کر سکتے، بس ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بس اتنا ہی کہتے ہیں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے۔